نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ النساء. مدنی صورت، 24 رکوعات، 176 آیات. ترتیب کے اعتبار سے چوتھے اور نزولی اعتبار سے 96 نمبر پر آنے والی یہ صورت. اس کا نام النساء، عربی زبان میں نساء عورتوں کے حوالے سے وہ صورت جس میں عورتوں کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں، عورتوں کے حقوق اور فرائض کا تذکرہ ہے. عورتوں کو ان کے فرائض بتائے، سمجھائے اور سکھائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو ان کے حقوق بھی بتائے گئے. اصل میں عورتوں کے حقوق بنیادی طور پر مردوں کے فرائض ہیں، بحیثیت باپ، بھائی، بیٹا اور سب سے بڑھ کے بحیثیت شوہر. تو لہٰذا اس حوالے سے سورہ نساء کا نام. اگر زمانہ نزول دیکھا جائے تو یہ صورت مختلف کلام کے خطبوں پر مشتمل ہے، اور یہ 3 ہجری کے اواخر یعنی اینڈ سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل یعنی سٹارٹ تک یہ صورت نازل ہوئی. اگر ہم وہ حالات دیکھیں تو یہ وہ دورانیہ ہے مدینہ کی تاریخ میں جب غزوہ احد کا واقعہ رونما ہو چکا تھا، اور اس میں چونکہ بہت سے مرد شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو مدینہ میں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے. تو اس حوالے سے سورہ نساء میں ایک سے زیادہ عورت کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ نکاح کی اجازت، وراثت کے احکامات، یہ مختلف احکامات ہیں جو اس صورت میں اس پس منظر میں دیے گئے. اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں النساء، عورتوں کے نام سے ایک صورت، یہ بہت ایک اہم پیغام دیتی ہے. خواتین کے حقوق کی اہمیت کیا پیغام دیتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں مردوں اور عورتوں کے حقوق و فرائض میں کوئی فرق نہیں ہے. جینڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. مرد و زن قرآن اور اسلام کی تعلیمات میں برابر ہے. اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق کا محافظ دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نسواں کے، ویمن رائٹس کے علم بردار بن کے آئے تھے، فلیگ بیئرر آف ویمن رائٹس. اور قرآن خواتین کے حقوق کا چارٹر دے کر اترا. تو یہ اسلام میں خواتین کے حقوق کی حفاظت کا طریقہ ہے جو ہمیں سورہ نساء سے سمجھ آئے گا. اگر ہم دیکھیں تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسلمان عورت جب ماں بنتی ہے تو حدیث میں ایک صحابی کو جو جہاد اور ہجرت میں جانے کا خواہش مند ہے، تاکید ہے فارجعی الیہا فإن الجنۃ عند رجلیہا، جہاں اپنی ماں کی طرف لوٹ جا، تیری جنت اس کے قدموں تلے. مسلمان عورت جب ماں بنتی ہے
تو اس کا حق باپ سے زیادہ 3 گنا زیادہ جنت اس ماں کے قدموں تلے۔ مسلمان عورت جب بیوی بنتی ہے تو ہمارا دین ہمیں سکھا دیتا ہے کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، وہ تحفہ، وہ گفٹ جو تم اپنی بیوی کو دو گے وہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ اور اللہ قرآن میں حکم دے دیتا ہے مردوں کو، شوہروں کو، عاشرہن بالمعروف، کہ ان بیویوں سے بڑے اچھے بھلے مانسوں کے طریقے سے گزران کرو۔ مسلمان عورت جب بیٹی بنتی ہے تو وہ زحمت نہیں، وہ رحمت بن جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کی کفالت، اس سے عدل، اس سے محبت، اس سے شفقت، اور اس کا بر وقت نکاح کرنے والد کو اپنے ساتھ جنت میں قرب کی خوشخبری، آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ یوں ہوگا، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کے دکھا دیا۔ اسلام میں مسلمان عورت جب بہن بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دوں؟ تمہارا وہ مال جو تم اپنی اس بہن پر خرچ کرتے ہو جو بیوہ یا مطلقہ ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے، تو یہ اسلام ہے اور یہ حقوق نسواں کا تصور ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین کے حقوق دینے تو مردوں نہیں ہے نا، وہ سورہ نساء پڑھیں گے تو ہی وہ حقوق نسواں کو پہچانیں گے اور پھر ان کو خوش دلی، رضا اور رغبت سے ادا کریں گے۔ الہی ہمیں سورہ نساء کے احکامات کو گہرائی کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ نساء کے احکامات کے بارے میں جہاں میں نے یہ بتایا کہ مختلف خطبوں میں یہ صورت نازل ہوئی، وہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ سورہ نساء شروع سے لے کر اینڈ تک 4 سرکلز، 4 دائرے احکامات کے لے کر نازل ہوئی ہے، اور یہ دائرہ اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے۔ بالکل ابتدا میں سب سے اندر والا دائرہ گھر، جو معاشرے کا بیسک یونٹ ہے، جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، گھر کے احکامات ہیں، مسلمان گھرانے کے لیے احکامات ہیں۔ اس کے بعد اس سے باہر کا درجہ مسلمان معاشرے کے احکامات ہیں۔ مسلمان گھرانے کے بعد پھر مسلمان معاشرہ، the مسلم سوسائٹی، اس کے احکامات ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اسلامی ریاست، ایک مسلم کنٹری، اس کے لیے احکامات اور اس کے ضابطے ہیں، اور پھر فائنلی چوتھا درجہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس ہے۔ تو 4 لیولز کے احکامات اندر کے دائرے سے شروع ہو کے باہر کے دائرے تک، گھر، اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح کے لیے۔ سب سے پہلے جب ہم شروع کی ابتدائی کچھ آیات اور رکوعات پڑھیں گے تو یہ ایک مسلمان گھرانے کے لیے بہت خوبصورت تعلیمات اور احکامات اس میں ہمیں سمجھ آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، تم اللہ اپنے رب کا تقوی کرو۔ میں پھر تمہید کے طور پر بتاؤں کہ یہاں سے
سورہ نساء کے وہ ابتدائی احکامات ہیں جو ایک مسلمان گھرانے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اور سورہ نساء کی یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں کامیاب خوشحال مسلمان گھرانے کے لیے بہت خوبصورت اصول اور پیغام ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون خطبہ نکاح تھا اس میں بھی شامل تھی۔ یہ مسنون خطبہ نکاح کیا تھا اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی نکاح کے موقع پر ہوتے تو آپ ایک اسپیسیفک، ایک مخصوص خطبہ ارشاد فرماتے۔ جیسے جمعے کے لیے خطبہ ہے، عیدین کے لیے خطبہ ہے، ویسے نکاح کے موقع پر ایک مخصوص خطبہ تھا جو آپ ہمیشہ نکاح کے موقع پر ارشاد فرماتے۔ تو میرا خیال ہے ہم اگر ذرا سا اس پر اپنا ذہن لگائیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کا وہ موقع جب دونوں ازواج، وہ دونوں میاں بیوی جو رشتہ نکاح میں بندھنے جا رہے ہیں، وہ دونوں گھرانے اور وہ دونوں فیملیز جن کا ایک نیا رشتہ استوار ہو رہا ہے، وہ سب افراد وہاں موجود ہوتے ہیں نکاح کے موقع پر، اور پھر ان کو یہ مسنون خطبہ نکاح سنایا جاتا تھا، ابھی بھی سنایا جاتا ہے سنت کے مطابق۔ تو ظاہر ہے اگر ایک ہی خطبہ ہر نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا تھا تو میرا خیال ہے ہم سب ریئلائز کر سکتے ہیں کہ اس خطبہ نکاح میں پھر ایک کامیاب، پرسکون، پرامن، سکسیسفل اور خوشحال ازواجی زندگی کے بہت سنہرے اصول ہوں گے۔ گولڈن ٹپس فار اے ہیپی فیملی لائف، کوئی بڑے سنہرے اصول جس سے گھر کے معمار ایک بہترین اور خوبصورت گھرانہ تشکیل کر سکتے ہیں، وہ اصول اس میں ہیں۔ تو لہٰذا وہ اصول اب اس آیت میں دیکھتے چلے جائیے۔ سب سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگو تم کیا کرو؟ اتقوا ربکم، تم اپنے رب کا تقویٰ کرو۔ وہ ذات جو تمہارا کریٹر ہے، تمہارا سسٹینر ہے، تمہارا پالن ہار ہے، تم اس سے ڈرو، اس سے بچ جاؤ، پرہیزگاری کر کے خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ خطبہ نکاح میں ہی اور اس آیت میں ہی، وہ صرف ایک آیت جو خطبہ نکاح کا حصہ ہے اس میں ہی تقویٰ کا حکم اور تقویٰ کی تاکید ایک دو بار نہیں 4 دفعہ آئی ہے۔ 4 times خطبہ نکاح میں تقویٰ کا تذکرہ ہے۔ گویا تقویٰ اور خوف خدا یہ ایک مسلمان گھرانے کے امن کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ایک بہت خوبصورت میرٹل بانڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کا خوف کیسے اور کیوں؟ میں کئی دفعہ بات مثال سے سمجھاتی ہوں تاکہ ذہن نشین بھی ہو جائے اور سمجھ بھی اچھی طرح آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ گھر کے ہر فرد کے دل میں اگر ایک دوسرے کا یا برادری کا یا ہمسایوں کا یا عزیز و اقارب کا ڈر ہو تو رویے صرف اس وقت تک ٹھیک رہتے ہیں جب تک وہ شخص موجود ہو جس کا تقویٰ، جس کا ڈر ہے۔ اگر وہ شخص غائب ہو جائے تو پھر گھر والے گھر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، پھر سب کھل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں شادی کے بعد اگر آنے والی خاتون، وہ بہو رانی یا بیوی، اس کے دل میں صرف اپنے شوہر کا خوف اور ڈر ہے کہ اگر میں کوئی اس کی ناپسندیدہ چیز یا میں اس کی کوئی نافرمانی یا میں کوئی اس کے پسند کے خلاف کام کروں گی تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھ سے روٹھ جائے گا، خفا ہو کے شاید مجھے جھڑکے گا یا
میرا نان نفقہ یا میری پاکٹ منی کم کر دے گا. تو اگر بیوی کو ڈر یا خوف صرف شوہر کا ہو تو جتنی دیر تک اس کا شوہر گھر ہوتا ہے وہ اہل خانہ اور سسرال والوں ساس سسر کے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، امی جان، ابو جان، آپ پہ جان قربان. لیکن جو ہی وہ شوہر صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، دفتر جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے، گیٹ بند ہوتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے اخلاق اور اطوار بدل جاتے ہیں. پیشانی کے اوپر وہ غصے کی لکیریں بھی آ جاتی ہیں اور اس کا لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ جس کا خوف تھا اب وہ گھر نہیں اور اب وہ دیکھ نہیں رہا. اسی طرح اگر بیٹے کی شادی کے بعد خوف اور تقوی والدہ کو صرف کماؤ بیٹے کا ہے کہ یہ کماؤ بیٹا ہے، یہ راضی رہے گا، اس کی آمدنی سے گھر چلتا ہے، یہ مجھ سے راضی رہے گا تو ہم کمفرٹیبل رہیں گے، تو جتنی دیر بیٹا گھر ہوتا ہے وہ بہو کے ساتھ بڑے لاڈ پیار سے بات کرتی ہے، بڑی بچ جاتی ہے، میری بیٹی، میری جان. اور جو ہی وہ بیٹا نکلتا ہے ساس کے ہاتھ میں اس کی چوٹی. تو یہ ہے اتقوا ربکم کا تصور کہ افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا یا برادری والوں کا یا ہمسایوں کا خوف نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ ناراض نہ ہو جائیں یا میرا امپریشن خراب نہ ہو جائے، اس کا ڈر نہیں، اللہ کیا کہے گا. اس السمیع، البصیر، الخبیر، اور ان سب سے بڑھ کے وہ جو دلوں کے راز علیم بذات صدور ہے، اس کا جب تقویٰ ہو بیوی کے دل میں، شوہر کے دل میں، ساس سسر کے دل میں، تو گھر بڑا پرسکون ہوتا ہے، ماحول بڑا پرامن ہوتا ہے. تو کامیاب خوشحال زندگی کا پہلا اصول جہاں پہ بھی تم ہو، اتقوا ربکم، تقویٰ اپنے رب کا اختیار کرو. دوسری بات، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس ذات کا تقویٰ کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا تذکرہ خطبہ نکاح میں یا سورہ نساء کی اس ابتدائی آیت میں کیوں؟ یہ بالکل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، نفس واحدہ، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، تم سب ایک آدم کی اولاد. یہ جو تصور ہے نا کہ تمہارا سورس، تمہارا اوریجن یہ ایک ہے، یہ ہر قسم کے تکبر کو نکال دیتا ہے. آپس میں باہمی تکبر، باہمی تفاخر، اکڑنا، اتراننا، فخر جتانا، غرور اور تکبر کر کے ڈھینگے مارنا، اس کی بنیاد اکثر اس بات پر ہوتی ہے کہ اپنے اوریجن کو بہتر سمجھا جاتا ہے، اپنے اوریجن، اپنے سورس، اپنے روٹ کو بہتر سمجھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر تکبر اور ایروگنس آتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہر قسم کے تکبر کی نفی کر دو، تکبر کو نکال دو، تفاخر کو چھوڑ دو، اور زندگی میں عاجزی، ہمبلنس، یہ عاجزی اور انکساری جو ہے یہ کنجی ہے کامیاب خوشحال گھرانے کے لیے. کیونکہ یاد رکھیے گا، اگر گھرانے کے افراد میں سے کسی ایک کے دل میں بھی تکبر اور گھمنڈ ہوا تو رشتے آپس میں گھلے ملیں گے نہیں، تعلقات آپس میں پنپنے نہیں پائیں گے، بانڈ سٹرونگ ہو نہیں سکے گا. مثلا آپ پھر دیکھ لیجئے، روزمرہ زندگی کی مثالوں سے بات سمجھ لیجئے. اگر آنے والی بہو کے دل میں کسی چیز کا تکبر ہے، مثلا اس کو اپنے حسن کا تکبر ہے، تو وہ اپنے حسن کی وجہ سے کسی کو خاطر میں ہی نہیں لائے گی.
اگر اس کے ذہن میں یا دل میں تکبر ہے کہ میں بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میرا باپ کوئی کور کمانڈر ہے، کوئی آئی جی ہے، کوئی ایمبیسڈر ہے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی بہت بڑا وڈیرا ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی بزنس ٹائکون ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، یا میرا باپ بہت مالدار انفلوئنشل ہے، بس وہ گھمنڈ بھی اس کو کسی کے ساتھ گھلنے ملنے نہیں دے گا، یا اس کو اپنی تعلیم یا اپنے پروفیشن پر کوئی گھمنڈ ہے، میں تو بہت بڑی پڑھی ہوئی ہوں، میں تو بہت بڑی پروفیسر ہوں، میں تو بہت بڑی ڈاکٹر ہوں، میں تو بہت لائق ہوں، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لائے گی۔ اور یا پھر اس کو وہ جہیز جو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، اگر اس کو اسی کا بڑا گھمنڈ ہے، کسی بھی چیز کا گھمنڈ اگر آنے والی بچی کے دل میں ہے نا، تو وہ اپنی نند کے ساتھ، اپنی دیورانیوں جٹھانیوں کے ساتھ گھلے گی ملے گی نہیں، وہ اپنے تفاخر اور اپنے غرور میں الگ ہو کے رہے گی۔ اس کی گردن کا سریا اکڑتا ہوا رویہ اس کو سب کے ساتھ گھلنے ملنے سے محروم کر دے گا۔ اسی طرح اگر ساس کے دل میں یا سسرال والوں کے دل میں کسی قسم کا کوئی تکبر کہ ہم بہت بڑے، ہماری ذات، ساس کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہماری ذات، ہماری برادری، ہم تو فلانی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس حقیر گھر سے آ گئی، یہ پتہ نہیں کہاں کا کیڑا مکوڑا ہماری گندی نالی کا ہمارے گھر میں پہنچ گیا، تو وہ اس کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ ان دونوں کا وہ تعلق آپس میں گرو نہیں کرے گا، فلرش نہیں کرے گا، اور اس کے اندر محبت، اپنائیت نہیں پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا دوسری چیز جو ضروری ہے، ایک کامیاب خوشحال اسلامی گھرانے کی تشکیل کے لیے تکبر کی نفی۔ خلقکم من نفس واحدہ، کوئی ذات پات، اونچ نیچ، نسل، رنگ، برادری کا تصور نہیں ہے، تم ایک آدم کی اولاد ہو۔ تکبر نکال دو اور اپنے اندر عاجزی، انکساری اور ہمبلنس پیدا کر لو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تیسری بات اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ نے اس ایک جان سے تمہارا جوڑا بنایا۔ زوج کا لفظ آ رہا، یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں جہاں پہ بھی میاں بیوی کی بات کی ہے، شوہر بیوی کا تذکرہ کیا ہے، ان کو زوج کہا ہے۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، پیئر، دو چیزوں کا جوڑا یا دو چیزوں کا پیئر جو ہے اس کو زوج کہتے ہیں۔ گویا یہاں ایک بہت گہرا تصور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مسلمان ازواج اللہ کے نزدیک زوج ہیں، پیئر ہیں، جوڑا ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ اگر ریلیٹ کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک جوڑے میں، ایک پیئر میں دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں، ہم پلہ ہوتی ہیں، ایکول ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی اعلیٰ اور دوسرا ادنا نہیں، کوئی برتر اور دوسرا کمتر نہیں، ایک بہتر اور دوسری حقیر نہیں، دونوں برابر ہیں، ہم پلہ ہیں، ایکول ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، جوڑے اور پیئر میں دونوں چیزیں اپنی تکمیل اور اپنی کمپلیشن کے لیے اپنے زوج پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، اکیلی کچھ نہیں۔ میں کئی دفعہ جوتوں اور موزوں کے جوڑے کی مثال دے کر بات سمجھاتی ہوں۔ آپ کے پاس اپنے شوز یا ساکس میں سے ایک رہ جائے اور دوسرا گم ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ امپورٹنٹ رہتی ہیں؟ غیر ضروری اور غیر اہم ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ مقصد حل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح شوہر بیوی اور بیوی شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایک گھریلو نظام کو چلانے کے لیے اور کامیاب اور سموتھ طریقے سے چلانے کے لیے شوہر بیوی پر ڈیپینڈنٹ ہے اور بیوی شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ دونوں کے بغیر نظام سموتھلی چل نہیں سکتا۔ تو لہٰذا گھمنڈ کس بات پر، اکڑ کس بات پر؟ یہ جو دونوں کے برابر ہونے کا تصور ہے نا، یہ عموماً نفی کرتا ہے ہمارے ایک معاشرتی طریقے کی۔ جو بسا اوقات مرد
اپنی بیوی کو کہتے ہیں میرے پاؤں کی جوتی کے برابر ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، دے بوتھ میک اے پیئر، ہم پلہ ہیں، برابر ہیں، ادنا اعلیٰ نہیں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی تکمیل کے لیے بھی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک اور حقیقت ضرور سمجھانا چاہوں گی۔ ازواج، شوہر بیوی ازواج تو ہیں، ہم پلہ اور برابر تو ہیں اللہ کی نظر میں اور قرآن کے احکامات کی روح سے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بنیادی طور پر بنایا فرق ہے۔ احسن الخالقین نے مرد اور عورت کو بنایا فرق ہے، جسمانی لحاظ سے، اعصابی لحاظ سے، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، اللہ نے مرد و زن کو فرق بنایا ہے، اور بنایا چونکہ فرق ہے، ان کی انٹرنزکلی وہ فرق ہیں، تو پھر ان کے دائرے بھی فرق ہیں اور ان کے حقوق و فرائض بھی فرق ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرق بنانے کے بعد ان کے حقوق و فرائض سیپریٹلی بیان کر دیے ہیں اور جدا جدا کر دیے ہیں۔ مثلاً مرد طاقتور ہوتے ہیں، مرد جسمانی لحاظ سے، اعصابی لحاظ سے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، دلیر بھی ہوتے ہیں، نڈر بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، ٹف ہوتے ہیں، ہارڈی ہوتے ہیں، ریزیلینٹ ہوتے ہیں۔ تو بس اس لیے اللہ نے مردوں کا دائرہ کار گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر بنا دیا۔ مردوں کی ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیز، ان کے فرائض، ان کی ساخت کے مطابق گھر سے باہر۔ تم طاقتور ہو، تم مضبوط ہو جسمانی اور اعصابی لحاظ سے، تو نکلو گھر سے باہر۔ گرمی، سردی، جاڑے، طوفان، آندھی، اور صرف ماحولیاتی مشکلات نہیں، معاشرتی مشکلات، اوپر نیچے کے لوگوں کے تنگ تلخ جملے، کڑوے کسیلے انداز، تم چونکہ اعصابی طور سے ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہو، تم یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو۔ تمہارا دائرہ کار گھر سے باہر ہے، تم کماؤ گے، لاؤ گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے اور ان کی ضروریات پوری کرو گے۔ مالی کفالت، ارننگ، فینڈنگ، فیچنگ، پرووائڈنگ، مرد کی ذمہ داری لگا دی گئی بوجہ اس ساخت کے، اس حیت کے جس کے مطابق اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ عورت، خالق نے مرد سے فرق بنائی ہے، نرم و نازک ہے۔ عورت اللہ نے ہر لحاظ سے مرد سے فرق بنائی ہے۔ عورت نرم و نازک ہے، کمزور ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، اعصابی لحاظ سے بھی، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی وہ مرد سے زیادہ کمزور ہے، لیکن ٹوٹ کے محبت کرنے والی ہے۔ اس کے دل میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے جسم کے لمس میں محبت ہے، شفقت ہے، نرمی ہے، رحمت ہے۔ بس اس کا دائرہ کار فرق ہے، اس کو باہر نہیں نکالا گیا۔ اس کا دائرہ کار اللہ نے وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں قرار سے، وقار سے ٹک کے بیٹھو، تمہارا دائرہ کار تمہارا گھر ہے، وہیں اس کی ذمہ داریاں، وہیں اس کے فرائض۔ یہ ٹوٹ کے محبت کرنے والی، محبت، شفقت، رحمت کرنے والی، اس کا دائرہ کار گھر ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ اولاد اس کو اللہ دیتا ہے، جن کو نرمی، شفقت، محبت، رحمت چاہیے، پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، نگرانی کے لیے 24/7 اس ماں کو دائرہ کار گھر بنا دیا گیا۔ پھر بوڑھے والدین ہیں، رشتے، ناتے، رحم کے رشتے، تو گویا مرد کی حیت اور ساخت کی بنیاد پر اس کا دائرہ کار گھر سے باہر، اور عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے۔ اس کے فرائض باہر اور اس کے فرائض اندر ہے۔
تو یہ نقطہ اور یہ فلسفہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہیں برابر، ہیں ہم پلہ، لیکن یہ دونوں چیزیں ہوتے ہوئے بھی دائرہ کار ذمہ داریوں اور فرائض اور حقوق کے الگ ہیں۔ اب ایک مسلمان گھرانے میں جب اللہ نے کلیئرلی کیٹیگوریکلی حقوق و فرائض کے دائرے بھی الگ کر دیے تو دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنے فرائض ادا کرنے میں مصروف رہتے۔ یہ بات ذہنوں کی سلیٹ پر آج لکھ لیجئے کہ مسلمان گھرانہ کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، مسلمان فیملی کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک چھینا جھپٹی اور لڑائی ہے اور سب اپنے اپنے حقوق چھین رہے ہیں۔ نہیں، مسلمان گھرانہ تو پرامن ہے، محبتوں سے مالا مال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر فرد اتقوا ربکم کر کے، اللہ کا تقوی کر کے اپنے اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، اپنے اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فرائض کی عدم ادائیگی میں سوال کا امکان ہے، سزا کا امکان ہے۔ حساب کتاب اور سزا سے ڈر کے ہر فرد اپنے اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹیز پوری فرض شناسی سے، تقوی سے سر انجام دے رہا ہے۔ اب رہا معاملہ حقوق کا، تو ہر شخص، اس کو رب کی پہچان ہے، اس کو رب پر توکل ہے، اور وہ اپنے حقوق کے لینے سے غنی اور بے پرواہ ہے۔ وہ حقوق چھیننے کے چکر میں نہیں ہے، وہ فرائض ادا کر کے دوسرے کے حقوق دینے کے چکر میں، کیونکہ جواب دے اللہ کے حضور۔ حقوق کو وہ اپنے رب کے حضور چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر کے، معاف کر کے، تحمل اور صبر کر کے وہ اپنے حقوق کو اگنور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو اس کے حقوق اس کو نہیں دیے جا رہے تو سمیع خبیر علیم رب دیکھتا سنتا جانتا ہے۔ اس نے قیامت کا دن یوم الحق، وہ جن کے حق مارے گئے ہوں گے ان کے حق دلوانے کے لیے تو بنایا ہے۔ وہ عادل ہے، وہ عدل کرے گا۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو حق نہیں دیے گئے تھے دنیا میں، جن کے حق دنیا میں مارے گئے تھے، اللہ قیامت کے دن پھر وہ حقداروں کو دلوائے گا، محروم و مظلوموں کو دلوائے گا، اور پھر دلوائے گا تو اپنی شان سے دلوائے گا۔ بس پھر یہاں سوچنا ضروری ہے، کیا اس عارضی زندگی، اس حقیر دنیا میں اللہ کے بندوں سے حق لینا بہتر ہے، یا اس ابدی اور اس بہترین زندگی میں بندوں کو چھوڑ کے بندوں کے رب سے حق لینا بہتر ہے؟ جس کو یہ تصور سمجھ آ جائے، جس کو اللہ رب العالمین کی پہچان ہو جائے، جس کو اس کے عادل ہونے کا احساس ہو جائے، جس کو مالک یوم الدین کے عدل پر ایمان ہو جائے، اور جس کو پتا ہو کہ یوم الحق میں اللہ نے حق دلوانے ہیں عدل سے، پھر وہ دنیا میں اگر کوئی اس کے حق نہیں دیتا نا تو وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کو پتا ہے اللہ دلوائے گا، اپنی شان سے دلوائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں جب کسی بھی رشتے سے حق نہیں ملتے نا، چاہے اولاد سے نہیں ملتے، چاہے ازواج سے نہیں ملتے، جب حق نہیں ملتے نا تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ جیسے دعاؤں کے لیے معاملہ ہے نا، ویسے ہی حقوق کے لیے بھی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوں گی، اللہ پھر قیامت کے دن مختلف طریقوں سے ان کو اس کے نعم البدل دے گا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ ان سے کہے گا، میں نے دنیا میں تو نے مجھ سے مانگا، آج مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں وہ روئیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ وہاں پہ غیر قبول یافتہ دعاؤں کو اس شان میں رب دے گا کہ وہ کہیں گے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہی معاملہ حقوق کا بھی ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں ان کے حقوق نہیں دیے گئے، قیامت میں جب اللہ عادل یوم الحق میں اپنی شان سے ان کو حق دے گا تو وہ روئیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کسی نے ہمارا حق دیا ہی نہ ہوتا۔ تو بس یہ مسلمان گھرانہ ہے جو اتقوا ربکم کرتا ہے، ایک ایک فرد، اور اپنے اپنے فرائض پورے تقوی اور فرض شناسی سے ادا کرتا ہے، لیکن اپنے حقوق کے لیے چھینا جھپٹی کر کے اپنے گھر کے اندر فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، انتشار اور بگاڑ بنانے سے پرہیز اور اجتناب کرتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ فلسفے سمجھنے اور اپنے گھروں کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہاری جان سے ایک جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اس سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر تقویٰ کی بات، اللہ سے ڈر جاؤ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ گویا اس ایک آیت میں 3 دفعہ خوف خدا کا تذکرہ۔ اتقوا ربکم، اتقوا اللہ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران موجود ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بہت خوبصورت اصول اور پیغام، رحم کے رشتوں کی اہمیت۔ رحم کے رشتوں کی اہمیت، دونوں ازواج کو یہ تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ رحم کے رشتوں کو امپورٹنس دو گے، صلہ رحمی کرو گے، قطع رحمی سے بچو گے، ہر سطح پر قطع رحمی سے اجتناب کرو گے تو تمہارا گھر پرسکون ہوگا، پرامن ہوگا، محبتوں سے مالا مال ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ نسخے سمجھنے اور یاد رکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیم کے سرپرست کو، یتیم کے گارڈین یا یتیم کی کیئر ٹیکنگ اور کفالت کرنے والے کو وارن کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھا جاؤ، اور یہ حکم دینے کے بعد وارن کیا جا رہا ہے کہ جو شخص یتیم کا مال کھائے گا وہ کیا ہے، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہائی لائٹڈ پروناؤنسڈ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں لیبل کر کے، نام لے کر، بہت کم مقامات پر اللہ نے کبیرہ گناہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہم انڈائریکٹلی ڈیفینیشنز کے ساتھ اخذ تو کرتے ہیں، لیکن لیبل کر کے اللہ نے یہ کہنا کہ یہ سب سے بڑا یا بہت بڑا گناہ ہے، بہت کم موقعوں پہ کہا۔ جیسے آگے جا کے پڑھیں گے کہ قتل اولاد کو کانا خطأ کبیرہ کہا گیا ہے، کسی شکل میں اولاد کا قتل کرنا اس کو خطأ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ آگے جا کر اس پر وضاحت سے بات ہوتی ہے، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور حساسیت سے اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے تھے، انہوں نے جب یہ پڑھا اور سنا کہ یتیم کا مال کھانا حوباً کبیرہ اور بہت بڑا گناہ ہے، تو جس کی کفالت میں، جس کی سرپرستی میں جو یتیم تھا، انہوں نے اس کے مال الگ کر دیے۔ مال الگ کرنے کی
حساسیت دیکھیں کہ انہوں نے ان کے چولہے چونکے کھانے پینے سب کچھ الگ کر دی۔ اب آپ ذرا تصور کریں نا، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اگر 2 سسٹم چولہے کے چلیں اور ان کے پورے حساب کتاب الگ ہو جائیں تو پریکٹیکلی بہت مشکل ہو جاتا ہے، عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں صحابہ کرام کا تقویٰ اور صحابہ کرام کی حساسیت اور ان کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی جو رغبت ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ پھر وہ اطاعت اس شان سے کرتے تھے کہ عملی مسائل پیدا ہو جاتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے گھروں میں یتیموں کے چولہے چونکے حساب کتاب کھانے پینے الگ کر دیے تو پھر اللہ نے سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل کی کہ یہ یتیم بچے جو ہیں نا یہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان کا رہنا سہنا آپس میں مشترک کر لو تو کوئی گناہ نہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے پھر اس کے لیے حکم دیا اور اس کے لیے رہنمائی کی۔ اللہ ہمیں اتنا تقویٰ اور اتنی حساسیت عطا فرمائے کہ حلال حرام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے اور اجتناب ہم سب کے لیے آسان اور ممکن بن جائے۔ آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو تمہیں عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو۔ عورتوں سے اور یتیموں سے بے انصافی کا ڈر یہ کس پس منظر میں کہا گیا؟ اصل میں عرب معاشرے کا ایک دستور بن چکا تھا، ظالمانہ اور زیادتی پر مبنی یہ طریقہ کار تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک شخص کی زیر کفالت اگر ایک یتیم بچی ہوتی تھی، وہ بچی جب جوان اور بالغ ہو جاتی تو اگر وہ سرپرست کو یا گارڈین کو اس کا حسن پسند آتا تو وہ لڑکی کی پسند کا خیال کیے بغیر، اس کی پسند پوچھے بغیر اور اس کی پسند کنسیڈر کیے بغیر جبراً اس سے نکاح کر لیتے۔ ایک تو نکاح کر لیتے خوبصورت بچی سے، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا کہ نکاح کر کے اس کا جو مال میراث ہے، جو اس کی وراثت کا مال ہے، اس کے بھی نگران بن جائیں گے، اس پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو دوہرے فائدے لینے کے لیے اس یتیم بچی کی مرضی، اس کی رائے پوچھے بغیر جبراً نکاح کر لیتے تھے۔ لیکن اگر وہ بچی کا حسن پسند نہیں آتا تھا یا ان کا دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ پھر نہ یہ خود اس سے نکاح کرتے تھے اور نہ ہی اس کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے دیتے تھے۔ یہ بھی دوہرا ظلم تھا، ایک تو اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، اور دوسری بات ہے کہ پھر نکاح اس لیے نہیں کرنے دیتے تھے کہ اس کا مال اس کا شوہر نہ مانگ لے۔ تو لہٰذا اس قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ آیت کا حصہ دیکھ لیجئے، فَانْقِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ تم نکاح کر لو ان سے جو تمہیں پسند آئے۔ یہاں سے اسلام میں اور قرآن کی تعلیمات میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی پسند کو مد نظر رکھنے کا تصور نکاح کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ کس سے نکاح کرو؟ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے۔ گویا شریعت میں جو یہ کرٹیسزم ہوتی ہے کہ اسلام بڑا آرتھوڈاکسڈ، بڑا اولڈ فیشنڈ، پرانے زمانے کا دقیانوسی دین ہے، یا اسلام جو ہے اس کے احکامات بڑے سخت ہیں اور اس میں مسلمان عورتوں اور مردوں کو اپنی شادی اور اپنے نکاح کے لیے ان کی پسند کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام اولڈ فیشن نہیں ہے،
اسلام آبسلیٹ نہیں ہے، اسلام آرتھوڈاکس نہیں ہے، اسلام بہت ماڈرن دین ہے، اسلام بہت براڈ مائنڈڈ دین ہے، وسعت ہے احکامات میں اور بہت لیٹسٹ احکامات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نکاح کی شرائط، اسلام میں نکاح کی شرائط میں سے پہلی شرط فریقین کی رضامندی اور ایجاب و قبول، دونوں فریقین کی راضی ہونا، ان کی مرضی، ان کی خوشنودی، ان کی ایگریمنٹ فار دا نکاح، اور پھر ان سے پوچھنا ایجاب و قبول کی شکل میں، اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی اور لڑکے کی پسند کو مد نظر رکھنے کی اجازت اور تصور ہے شریعت میں۔ اور جب آپ یہ بات کہیں گی کہ اسلام تو اجازت دیتا ہے پسند کی، تو لوگ آپ سے کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہاں لکھا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں جب اللہ کہہ دیتا ہے ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے، تو یہاں سے ایک مسلمان ازواج کے نکاح کے لیے پسند کی اجازت کا جواز نکلتا ہے، لیکن یہ پسند حیا کے دائرے کے اندر ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے۔ تو یہ پسند کا طریقہ، اس میں بے حیائی نہیں ہوگی، حیا کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پسند کو مد نظر بھی رکھا جائے گا، ملحوظ بھی رکھا جائے گا، اور اس کو کنسیڈر بھی کیا جائے گا اور امپورٹنس بھی دی جائے گی۔ بے حیائی کا طریقہ پسند کے لیے گھومنا پھرنا، عشق عاشقی، ڈیٹنگ، فلرٹنگ، یہ نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یہ پسند کا طریقہ نہیں ہے، یہ پسند کا انداز مسلمانہ شیوا نہیں ہے، اور یہ حیا کا طریقہ نہیں ہے۔ پسند کا طریقہ سیدھا سادہ ہے، جو میں سمپل سے طریقے میں اگر بتا دوں، کسی بھی نکاح سے پہلے دونوں گھرانے والے آپس میں ملتے ہیں، اب ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تحقیق تصدیق کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اگر دونوں گھرانوں کو لگے کہ دوسرا گھرانہ ان کی ضرورت، ان کی خواہشات، ان کی ترجیحات کے پیمانوں کے مطابق ہے، یعنی جیسا گھرانہ ان کو چاہیے یہ گھرانہ تقریباً ویسا ہے، کوئی پڑھا لکھا گھرانہ چاہتا ہے، شریف باپردہ گھرانہ چاہتا ہے، تو میل ملاقات سے یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ ان کی ترجیحات اور ان کی ضرورتیں میچ ہوتی ہیں، تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا۔ یہ اوکے ہو جانے کے بعد لڑکی کے والد یا اس کے بھائی اس لڑکے کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے مل لیتے ہیں، اور لڑکے کی مائیں بہنیں اس بچی کو مل اور دیکھ لیتی ہیں۔ یہاں تک ملنے کے بعد اگر سب کچھ اوکے ہو اور لگے کہ یہ سب کچھ ہماری ضرورتوں اور ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے، سو فار سو گڈ ہو جائے، تو پھر آخری مرحلے پر ان دونوں فریقین کی ملاقات، اور تنہائی کی ملاقات میں، رشتہ داروں کی موجودگی میں ملاقات، اور پھر اس ملاقات میں ان دونوں کو آپس میں انٹریکٹ کرنے، دیکھنے، ملنے کا موقع، تاکہ ان کی پسند کو معلوم کیا جا سکے۔ تو یہ ایک شریفانہ اور با حیا پسند کا طریقہ ہے، جس کا تصور قرآن سے موجود ہے، اور اس کا جواز سائز سے ہے، اور ویسے بھی حیات طیبہ میں واقعات بھی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے تذکرہ کیا کہ وہ کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بتایا نا کہ کس انصاری قبیلے کی عورت سے، تو آپ نے پوچھا کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ یہ ہے پسند۔ کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تم اس کو دیکھ لو۔ ایک جگہ پر آتا ہے، آپ نے فرمایا تم اس کو دیکھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ انصاری اس قبیلے کا، کہ اس کی انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ کمی ہوتی ہے، یعنی کوئی تھوڑا سا کچھ سکوینٹ یا کچھ اس قسم کا معاملہ ہے۔ ایسا نہ ہو نا کہ تم دیکھو نہیں اور پھر بعد میں تمہیں اس کا وہ عیب ہی پسند نہ آئے اور تمہارے دل کو نہ لگے اور آپس میں باہمی موافقت نہ ہو۔ ایک اور جگہ آتا ہے، آپ نے فرمایا تم اسے دیکھ لو، کیونکہ ایسا کرنا آپس کی باہمی موافقت
یعنی آپس کے جو دل کی بانڈنگ ہے اور جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ دیکھنا آپس کی باہمی موافقت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ ہے شریعت میں نکاح کی بنیادی ریکوائرمنٹ اور بنیادی تصور۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ تم نکاح کر لو، ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ یہاں سے آگے اب قرآن کی اس آیت میں مردوں کو 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جا رہی۔ یہ پھر وہ اسلام کا حکم ہے جس پہ خواتین اسلام کو بہت خائف کیا جاتا ہے۔ بہت مسلمان خواتین کو یہ کہا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوچ ڈالی جاتی ہے کہ اسلام مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مسلمان عورت کے ساتھ ظلم کا، زیادتی کا، تشدد کا، حق تلفی کا دین ہے۔ ادھر ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ گواہی عورتوں کی آدھی اور مردوں کی جو ہے وہ 1 مرد کی 2 عورتوں کے برابر۔ میں نے وضاحت آپ کو کی۔ پھر یہاں پر اگلا شور شرابہ کہ مردوں کو تو 2 3 4 عورتوں کے ساتھ شادیوں کی اور نکاح کی اجازت ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے اور عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجئے، قرآن کا حکم ہے، اور قرآن الحکیم ہے۔ اللہ جس کے یہ احکامات ہیں وہ الحکیم ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی حکم دے اور اس میں کوئی حکمت نہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم کوئی قرآن میں آئے اور اس میں حکمت نہ ہو۔ ہمیں اگر حکمت سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر قرآن کے کسی حکم کی حکمت یا مصلحت ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر شک کرنا یا بدگمانی نہیں کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ میں ناقص العقل ہوں، میری عقل میں کمی ہے، میرے فہم، شعور، ادراک، کمپریہنشن میں کمی ہے کہ مجھے حکمت سمجھ نہیں آ رہی، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ حکم دے، حکیم حکم دے اور وہ حکمت سے خالی ہو۔ بہرحال میں ایسی باتیں جب آتی ہیں تو میں ان کی کچھ مصلحتیں اور کچھ حکمتیں اور لاجک اس لیے بیان کر دیتی ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی جو خائف ہوتے ہیں ایسے احکامات سے، ان کو کلیریفیکیشن دینے کے قابل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کچھ وضاحتیں کروں۔ سب سے پہلے تو کہا جا رہا ہے 2 3 4۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے 2 3 4 5 6 6 7 نہیں، یہ 4 ہے، ٹھیک؟ اس کا مطلب 4 کی حد ہے۔ دوسری بات یہ جسے کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تعدد ازواج کا حکم ہے، یعنی زیادہ تعداد کا حکم ہے۔ یہ تعدد ازواج کا حکم نہیں ہے، یہ تحدید ازواج کا حکم ہے، ایک حد لگائی گئی ہے۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس دور کے حالات دیکھیں، اس دور میں تو 4 سے بہت زیادہ بیویاں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں تو عورت کو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے نا، اس کو تو کموڈٹی سمجھتے تھے، خریدتے تھے، بیچتے تھے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، غیلان بن ابی سلمہ جب یہ حکم نازل ہوا تو ان کی 9 بیویاں تھیں، حمیر اسدی کی 8 بیویاں تھیں، تو لہٰذا اللہ نے حد لگا دی کہ اب تم 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے باقی بیویوں کو پھر طلاق دی۔ تو اس دور میں یہ تعدد ازواج کا حکم نہیں تھا، یہ تحدید ازواج کا حکم تھا۔ یہ آج کے دور میں تعدد کا حکم لگتا ہے، اس دور میں یہ تحدید کا اور حد کا حکم تھا۔ تیسری وضاحت جو میں کروں گی وہ یہ کہ یہ حکم خداوندی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تو میرے منوان پورے کے پورے ایسے ہی لکھ لیجئے گا اور رٹ لیجئے گا۔ یہ حکم خداوندی اور فریضہ دین نہیں ہے، جیسے نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزوں کا حکم ہے نا، یہ حکم خداوندی اور فریضہ دین نہیں ہے کہ اس کو فرض سمجھ کے کیا جائے، اور نہ ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ سمجھ کے کیا جائے گا۔ یہ ایک اجازت ہے، ایک چھوٹ ہے، ایک لچک اور ایک آپشن ہے کچھ مجبوری کی حالتوں میں۔ اور پھر آگے چل کے یہ بتا دوں کہ یہ جو چھوٹ، یہ لچک، یہ آپشن دی گئی ہے، وہ چھوٹ بھی سختی سے اسٹرکٹلی مشروط ہے۔
وہ کیا ہے؟ اللہ تعدلو فواحدۃ، کہ اگر تمہیں 2، 3 اور 4 کی اجازت ہے تو تم ان کے ساتھ عدل کرو گے۔ سختی سے عدل کے ساتھ مشروط کر کے ایک سے زیادہ کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ شرط لگا دی گئی ہے، کنڈیشنل کر دیا گیا ہے، اللہ تعدلو فواحدۃ، کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، ایک سے زیادہ کر لیتے ہو، 2 کر لیتے ہو، 3 کر لیتے ہو، لیکن ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو پھر تم اس چھوٹ اور لچک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر تمہارے لیے ایک ہی ہے۔ تو میں پھر دہرا رہی ہوں، یہ حکم نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ سمجھ کے بھی نہیں کیا جائے گا، یہ ایک چھوٹ ہے، ایک لچک ہے، ایک آپشن ہے، اور یہ چھوٹ بھی سختی کے ساتھ، عدل کے ساتھ مشروط ہے۔ عدل تمام معاملات میں، عدل تمام معاملات میں عدل ہوگا۔ جیسے نان نفقہ، جتنا خرچہ ایک کو اتنا خرچہ دوسری کو، نان نفقہ، باری، توجہ، جو ایک کھاتی ہے ویسی دوسری کھائے گی، جو گاڑی ایک کے لیے وہی دوسری کے لیے، ایک کو اگر گھمائے گا تو دوسری کو بھی گھمائے گا، ایک کے بچے جس ادارے میں پڑھتے ہیں دوسری کے بھی اسی میں پڑھیں گے۔ تو دنیاوی معاملات میں ٹوٹل عدل ہے، اور اگر عدل نہیں ہے تو اول تو چھوٹ بھی نہیں ہے، اور اگر عدل نہیں ہے اور چھوٹ سے فائدہ اٹھا لیا تو حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بیویوں سے آزمایا گیا، ہاں آزمائش تو ہے، آزمائش تو ہے، اور بڑی سخت ہے 2 بیویوں کی آزمائش۔ آپ نے فرمایا جو 2 بیویوں سے آزمایا گیا اور اس نے عدل نہ کیا، وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور آدھے دھڑ کا مطلب تشریح میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یا تو اس کا نیچے والا دھڑ ہوگا ہی نہیں، اور یا یہ کہ اس کا آدھا دھڑ اس کے جسم کا فالج زدہ ہوگا، حرکت نہیں کرے گا، مفلوج ہوگا۔ اللہ ہمیں تصورات کو سمجھنے اور لوگوں کو ان سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات پر آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شریعت جب حکم دیتی ہے نا تو افراد کو کنسیڈر نہیں، معاشرے کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ احکامات افراد کے لیے نہیں ہوتے، ایک اجتماعی طور پر احکامات دیے جاتے ہیں۔ ہمارا دین معتدل دین ہے، آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا تھا۔ اگر ہم یہود اور عیسائیوں کے تصورات دیکھیں تو ایک میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں، اور ایک میں بیوی کو طلاق کی اجازت نہیں۔ یہ اعتدال نہیں ہے، یہ بیلنس نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں ایک سے زیادہ کی بھی اجازت ہے، اور ہماری شریعت میں طلاق دے کر دوسری لانے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ ہر قسم کی آپشن مختلف حالات کے لیے ضروری ہو بھی سکتی ہے اور کرنی پڑ بھی سکتی ہے۔ یہ ہمارا معتدل دین ہے۔ یہ جو ایک سے زیادہ کی اجازت دی گئی ہے یہ مختلف حالتوں کے لیے ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ ایک خاتون جو کسی مرد کے نکاح میں ہے وہ لا اولاد اور بانجھ ہو، شوہر کو اولاد کی خواہش ہو۔ دوسری حالت، وہ خاتون جو کسی کے عقد نکاح میں ہے وہ بیمار ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، اور اپنی بیماری اور کمزوری اور ضعف کی وجہ سے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، یا شہوت کے حوالے سے، فزیکل ریکوائرمنٹس کے حوالے سے وہ اپنے شوہر کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی، یا تو جسمانی خواہشات پوری نہیں کر سکتی یا اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی۔ اب گھر کا نظام تو دونوں سے چلنا ہے، اور جسمانی خواہشات بھی کی تسکین بھی ضروری ہے۔ تو ایسی کچھ مجبوری کی حالات کے لیے مردوں کو ایک سے زیادہ کی اجازت اور چھوٹ دے دی گئی۔ اگر اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یا اس کو 2 کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اس کا نظام چل نہیں رہا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ عین ممکن ہے
کہ وہ گناہ اور بدکاری کا مرتکب ہوگا، اور بدکاری کر کے وہ اپنے اوپر بھی گناہ اور معاشرے کے اندر بھی بدکاری اور فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کئی دفعہ یہ بھی حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہر معاشرے میں ہر دور میں عورتوں کا شرع تناسب مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر معاشرے میں عورتوں کی پاپولیشن مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی واضح وجوہات موجود ہیں۔ مرد گھروں سے باہر نکلتے ہیں، جنگیں، حادثات، ایکسیڈنٹس، کلیمٹیز کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے مردوں کی وفات زیادہ، عورتوں کی کم، عورتوں کی پاپولیشن زیادہ اور مردوں کی پاپولیشن کم ہوتی ہے۔ ہر معاشرے میں، علاقے میں ایسے، جیسے جب وہ بین الاقوامی جنگ عظیم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، تو مرد جنگوں میں اتنے ہلاک ہو گئے کہ جرمنی میں عورتیں دگنی اور مرد آدھے ہو گئے۔ اب سوچے ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک بستی، ایک علاقہ جس میں عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، جو کہ ہر بستی میں ہی ہیں۔ اب اس حالت اور سینیریو میں اگر ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو وہ جو زیادہ پاپولیشن مردوں کی کم اور عورتوں کی زیادہ ہے، اور ایک کا نکاح ایک کے ساتھ ہو جائے گا، تو معاشرے میں بہت سی عورتیں بے نکاح شوہروں سے محروم ہوں گی۔ یہ عورتیں سب برابر نہیں ہوتی، کچھ تو باحیا، شریف اور کچھ اچھے کردار کی ہوتی ہیں کہ اپنی جسمانی خواہشوں، اپنی ضرورتوں کو ضبط کر کے حیا کے دائرے کے اندر رہتی ہیں، لیکن چاروں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اسی میں کچھ ایسی خواتین بھی ہوں گی جو شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوگی، اپنی جسمانی خواہشات کی تسکین کے لیے پھر وہ نکلیں گی گلیوں کوچوں میں، وہ دوسروں کے شوہروں کے اوپر ڈاکہ بھی ڈالیں گی، وہ بدکاری کے بازار بھی گرم کریں گی، وہ زناکاری کے اڈے بھی بنائیں گی۔ تو لہٰذا ان تمام قباحتوں سے مردوں کو، معاشرے کو، ماحول کو بچانے کے لیے یہ وہ جو ایکسٹرا کچھ عورتیں ہیں ان کو ایک حیا کے دائرے میں نکاح کے لانے کا حکم ہے، تاکہ معاشرہ اس بے حیائی کے اس طوفان سے بچ جائے۔ اور یہ تکلیف دہ ہیں، ایک عورت کے لیے بہت تکلیف دہ ہے ایک سوکن کی موجودگی اور دوسری بیوی کی، شوہر کی دوسری بیوی کی موجودگی۔ لیکن ذرا سوچیں کہ ایک خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کی ضرورتیں پوری تو نہیں کر سک رہی، اور اس کا شوہر، دو آپشنز ہیں، وہ شوہر اپنی جسمانی خواہشات اور ضرورتوں کی جسمانی خواہشات کی تسکین کے لیے باہر، گھر سے باہر بدکاری کرتا ہے، یا اس کے اور ناجائز تعلقات ہیں۔ کیا اس بیوی کے لیے یہ بہتر ہے؟ کیا وہ خاتون یہ بہتر پسند نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر جائز اور حلال طریقے سے ایک نکاح کر کے عورت کے ساتھ اپنا گھر بسائے اور پھر دونوں میں عدل کرے؟ اور یہاں وہ یہ پسند کرے گی کہ اس دوسرے نکاح کی بجائے اس کی بہت سی گرل فرینڈز ہوں، بہت سی داشتائیں، بہت سی کیپس، ڈیٹنگ، فلرٹنگ، گھومنا، سیکرٹ لیونگ انز، پتہ نہیں کس قسم کی بدکاریاں، اور وہ شوہر اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توجہائیں، وہ سارا کچھ ان عورتوں پہ لنڈھاتا اڑاتا رہے اور اس کو ہوا میں معلق چھوڑ دے۔ ایسی حالت میں اس خاتون کے لیے بہتر آپشن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بہتر آپشن ہے، حالانکہ یہ بھی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی بہتر آپشن ہے کہ جائز اور حلال نکاح کے ذریعے وہ دوسری بیوی لا کر دونوں میں عدل کر کے گھر کو پرسکون رکھے۔ وہ جو بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں وہ صرف اس گھرانے کو نہیں جلاتے، وہ پورے معاشرے کو بے حیائی کے آگ اور شعلوں سے برباد کر دیتے۔ تو یہ وہ کچھ حکمتیں ہیں
جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو مشروط طریقے سے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دے دی اور اس کو سختی سے مشروط کر دیا. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. انشاءاللہ لونڈیوں پر آگے چل کے بات ہوگی، ان کی کیا وجہ تھی، اس میں کیا حکمت ہے شریعت کے اندر، وضاحت سے بات انشاءاللہ سورہ احزاب میں ہم کریں گے. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. آیت نمبر 4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم مزے سے اسے کھا سکتے ہو. سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے مسلمان مردوں کو نکاح کے موقع پر اپنی بیوی کو حق مہر دینے کا حکم دیا جا رہا ہے. حق کے مہر شرائط نکاح میں سے ایک شرط ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اور شرائط نکاح میں سے ایک ہے، اس کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا. شرائط نکاح وضاحت انشاءاللہ آگے جا کے کروں گی، لیکن شرائط نکاح میں فریقین کی رضامندی اور ایجاب و قبول، یعنی اتنے حق مہر کے بس فلاں کی بیٹی قبول ہے یا فلاں کا بیٹا قبول ہے، تو یہ ایجاب و قبول اور فریقین کی رضامندی ہے. گواہوں کی موجودگی، ولی کی رضامندی، خطبہ نکاح، حق کے مہر کا دیا جانا اور ولیمہ، تو یہ شرائط نکاح ہیں، ان کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا. تو گویا حق مہر کا دینا شرائط نکاح میں سے، میں پھر دہرا رہی ہوں، فریضہ دین ہے. اللہ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، ان کو ان کے حق مہر دیا کرو. یہ ڈو ہے قرآن کا، فریضہ دین ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ آپ نے کسی زوجہ محترمہ کو حق مہر کے بغیر آپ نکاح میں نہیں لائے، سوائے ایک خاتون کے جن کا تذکرہ آگے جا کے آئے گا کہ انہوں نے ہبہ کیا تو، اور ہبہ کی اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. وضاحت سے سورہ احزاب میں بات کروں گی. حق مہر نہ دینا گناہ ہے. آپ نے فرمایا جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کر لیتا ہے وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور زانیوں کی صف میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو حق مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے کہ میں دوں گا ہی نہیں، میں اڑا ہی لوں گا، معاف کروا لوں گا. جو شخص حق مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ بھی زانیوں کی صف میں شامل کیا جائے گا. یہ حق مہر کی امپورٹنس ہے. حق مہر معجل، غیر معجل، یعنی اسی وقت دینا یا کچھ میعاد لے لینا، اور حق مہر معاف بھی کروایا جا سکتا ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ اگر وہ خوشی سے معاف کر، اور خوشی سے معاف کر دے کا مطلب وہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، فری ول سے معاف کریں. ان کے اوپر کوئی پریشر بھی نہ ہو، کوئی دھونس بھی نہ ہو، کوئی روب بھی نہ ہو کہ بس لائک شارٹ آف دس کہ اس کی کنپٹی کے اوپر پسٹل ہی نہیں رکھی ہوئی، باقی سب کچھ کہا ہوا ہے کہ بس اب معاف کر دے. ایسا معاف کرنا نہیں ہے. اپنی مرضی سے، رضا سے، رغبت سے، فری ول سے اگر وہ معاف کر دے پھر مزے لے لے کے کھا لو. حق مہر کا تصور کیوں؟ اصل میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اور ابھی پیچھے بھی میں نے مختصر بات کی کہ مالی کفالت اللہ نے مرد کے ذمے ڈالی ہے.
چونکہ مالی کفالت مرد کے ذمے ہے تو اس لیے ڈے 1 سے پہلے دن سے ہی اس مرد کو عادت ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو کچھ دے دلا دو، تاکہ اس کو اول دن سے ہی دینے کا پتہ چل جائے کہ میں نے دینا ہے، میری طرف سے اس کے نان نفقے اور میری طرف سے اس کی ضروریات زندگی کی پرووائڈنگ اور فینڈنگ اور فیچنگ ہوگی، تو اس کی تربیت کے لیے۔ اور پھر ایک وہ خاتون جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہی ہے اس کے نظام میں، اس کو عزت احترام کے طور پر ایک تحفے کی شکل میں دینا بھی حق مہر کی شکل ہوگی۔ حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو دیا۔ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے 500 درہم ثابت ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام ازواج کو تقریباً 12.5 اوقیہ چاندی، 12.5 اوقیہ چاندی آپ نے تمام ازواج مطہرات کو لگ بھگ اتنا حق مہر دیا۔ لیکن یہاں میں رک کے یہ ضرور بیان کروں گی کہ یہ 12.5 اوقیہ چاندی اس معاشی حالت میں تھی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی۔ آپ کی معاشی حالت خود ساختہ تھی، اس میں کوئی شک کی بات، کل الاف آپ ضرورت سے زیادہ سب دے ڈالتے تھے، خود ساختہ معاشی تنگی تھی، لیکن تھی تو صحیح۔ آپ کی معاشی حالت کیا ہے، آپ کی اکنامک کنڈیشن کیا تھی، جو آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے بھانجے کو کہ بھانجے ہمارے گھر کیا ہوتا تھا، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند آتا تھا اور ہمارے گھر چولہا نہیں چلتا تھا۔ تو یہ جو معاشی سٹیٹس تھا اور یہ جو اکنامک سٹرکچر تھا، اس میں بھی 12.5 اوقیہ چاندی حق مہر۔ تو گویا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حق مہر اس شوہر کی مالی استطاعت اس کی جیب کے مطابق ہوگا، جو اس کی جیب اجازت دیتی ہے وہ اپنی مالی استطاعت کی شان کے مطابق دے گا۔ اور میرے نزدیک تو یہ تعین کہ مالی استطاعت کتنی ہے، اس کے تعین کے لیے ولیمے کا جائزہ لے لیا جائے کہ گھر والوں نے ولیمے پہ جتنے اخراجات کیے ہیں وہ ان کی مالی استطاعت کی نشاندہی ہو جاتی۔ ایک اتنا بڑا سا ولیمہ ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار پر ہیڈ کی کیٹرنگ کروائی ہے، اور اس پہ سٹیج پتہ نہیں کتنے کا سیٹ کروائے، اور فوٹو شوٹ کتنے کی کروائی، اور میک اپ کتنے کا کروائے، اور برائیڈل کتنے کا دیا ہے، تو ان کی مالی استطاعت کا احساس ہو رہا ہے۔ تو لڑکے کی مالی استطاعت کے مطابق حق مہر ہوگا، لڑکی والے بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اور لڑکے والے بھی بلا وجہ کمی نہیں کریں گے۔ اور میں تو ہمیشہ مشورہ دیا کرتی ہوں کہ بہترین حق مہر آج کے دور میں جب شادیوں بیاہوں پہ خرافات پہ اتنے اخراجات ہو جائیں، وہ مہندیاں، مائیوں، ڈھولکیاں، براتیں، ہولیاں، رنگولیاں، ساری جیبیں تو خالی کر دیتی ہیں۔ پھر بارات کے دن جب نکاح کا موقع آتا ہے تو جیب میں ہوتا ہی کچھ نہیں حق مہر دینے کے لیے۔ تو بس ایسے حالات میں کیا، اور ویسے بھی ہر حالات میں بہترین یہ ہے کہ وہ زیور جو اس خاتون کو دیا جا رہا ہے اس کو حق مہر بنا دیا جائے، تاکہ شان کے مطابق بھی ہو اور ادا بھی ہو جائے۔ تو لہٰذا جو زیورات دیے جاتے ہیں بہو کو یا بیوی کو نکاح کے موقع پر، ان کو حق مہر بنا دیا جائے گا، اور پھر یہ بنا دینے کے بعد وہ زیور جو ہے وہ اس خاتون کا اپنی ذاتی ملکیت ہوگی، خریدنے، بیچنے، رکھنے، سنبھالنے کا اختیار بھی پھر اسی کے پاس ہوگا، وہ مالک ہوگی اس زیور کی۔ حق مہر کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک تصور ہے شرعی حق مہر کا، اور شرعی حق مہر میں وہ کچھ 32 روپے کچھ آنے کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا بنیاد، یہ کہاں سے چلا، اور کیا یہ واقعی شرعی حق مہر ہے، اور کیا یہ واقعی لکھوانا ہے؟ اصل میں یہ 32 روپے کا تصور جو ہے یہ دور جہانگیری میں بادشاہ جہانگیر جو بہت بڑا مغل حکمران تھا، بادشاہ جہانگیر نے
اپنے دور میں 12.5 اوکیا چاندی کی قیمت کو کنورٹ کیا اور اس دور میں وہ 32 روپے بنی، اور بس اس دور سے وہ لکیر کے فقیر بن کے اس کو 32 روپے ہی تصور کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا 32 روپے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ لڑکے کی مالی استطاعت اور اس کی جیب کے مطابق ہوگا۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بھی بتاتی چلوں کہ حق مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سونا، چاندی، کیش، کرنسی، نقدی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 2 حق مہر کے واقعات بیان کر کے بات آگے چلاؤں گی۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ کا بہترین حق مہر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لیا۔ یہ وہ صحابیہ ہیں جن کا میں آپ سے تعارف کروا چکی ہوں، وہ جو مدینہ سے مکہ تشریف لے گئی تھی نا پہلے دین سیکھنے کے لیے، حضرت ام عمارہ اور حضرت ام سلیم، یہ وہ ہے۔ اور یہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس کی والدہ ہے۔ انہوں نے اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہجرت کے بعد پیش کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ام سلیم بیوہ ہوئیں، یعنی ان کے شوہر فوت ہوئے، تو میرے دل میں ان کے ساتھ نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ وجہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ حسین بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، سمجھدار اور بڑی زیرک اور سمجھدار تھی، اور مالدار بھی تھی کچھ، یعنی مال بھی تھا اور حسین بھی تھیں اور سمجھدار اور زیرک تھی۔ کہتے میرے دل میں ان کے ساتھ نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ ان کی عدت کے پورے ہونے کے بعد میں نے نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے جھٹ سے نکاح کے پیغام کا انکار یہ کہہ کر دیا کہ تو بت پرست اور مشرک اور میں توحید پرست، تیرا اور میرا سر جمع نہیں ہو سکتا، یعنی ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، ہمارے دین فرق ہیں، تو مشرک ہے میں توحید پرست ہوں، تو ہمارا تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طلحہ بن زید فرماتے ہیں کہ میری نکاح کی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ میں نے فوراً تجویز دے دی کہ دیکھو اگر میں اپنا دین چھوڑ کر تمہارا دین قبول کر لوں تو کیا مجھ سے نکاح کر لو گی؟ اب یہ قبول اسلام ایک عورت کی محبت کے پیچھے تھا، انما الاعمال بالنیات، آپ نے اسی کی مثال دی نا۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں اگر تم مجھے میرے نکاح کے موقع پر قبول اسلام میرے حق مہر کے طور پہ دو تو میں تمہارے نکاح کے پیغام کو قبول کر لوں گی۔ تو ان کے نکاح پر ان کا حق مہر حضرت ابو طلحہ کے قبول اسلام کا تحفہ تھا۔ مدینہ میں صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میں ام سلیم سے بہتر حق مہر کسی خاتون نے نہیں لیا۔ شوہر کو دین، ایمان، اسلام، کتنا بڑا تحفہ مل گیا۔ بخاری میں ایک اور واقعہ آتا ہے، واقعہ کچھ یوں ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے مہر کے بغیر ہبہ کے لیے پیش کیا۔ یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ چونکہ آپ کو وحی کے ذریعے کوئی نشاندہی بھی نہیں تھی اور آپ کے دل میں کوئی رغبت بھی نہیں تھی، آپ نے نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا۔ اب جب آپ نے نکاح کے پیغام کا انکار کیا تو محفل میں ایک شخص، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس عورت کے ساتھ نکاح کروا دیں، کہ ظاہر ہے اس کو بھی نکاح کی خواہش ہے، آپ نے نکاح کا انکار کر دیا ہے، مجھے بھی نکاح کی ضرورت ہے، میرے نکاح میں کوئی ہے نہیں، تو میرا نکاح اس عورت کے ساتھ کروا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کی خواہش رکھنے والے نوجوان سے پوچھا کیا تیرے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے گھر میں جا کر دیکھ، تیرے گھر میں نکاح کے حق مہر کے لیے کچھ تو ہوگا۔ اس نے کہا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے دیکھ، تیرے گھر میں پیتل کی انگوٹھی تو ہوگی۔ اس نے کہا میرے گھر میں پیتل کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔
باقی بات تو میں کہانی آگے سناتی ہوں، لیکن یہاں رک کر ایک پیغام آج کے معاشرے کے حالات کے حوالے سے تقابلہ کروں۔ آج کے دور میں اگر کوئی مرد جس کے گھر میں کوئی بستر بوریا سامان نہ ہو، یہاں تک کہ اتنا مفلس اور کنگلا ہو کہ اس کے پاس پیتل کی انگوٹھی بھی نہ ہو، اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہو، تو سننے والے کہیں گے ارے پاگل ہو گئے ہو، تمہارا سر چکرا گیا، مفلس فقیر کنگلے، جا پہلے کچھ کما، کچھ اپنا گھر بار بنا، کچھ اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر، پھر نکاح کر۔ فقیر کنگلے تو کہاں نکاح کرتا پھرتا ہے؟ ارے نکاح کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نا، یغنیہم اللہ، میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ اور حدیث میں وعدہ ہے، 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ان میں ایک کون ہے؟ بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا نوجوان۔ مالی تنگی ہے، جیب نہیں اجازت دیتی کہ بیوی کے اخراجات برداشت کروں گا، لیکن جسمانی خواہش ہے، ضرورت ہے، اگر نہیں کروں گا تو پتہ نہیں بدکاری کے دلدلوں میں دھنس جاؤں گا۔ اور بس اس بدکاری سے بچنے کے لیے وہ اللہ پر توکل، رازق پر توکل کر کے نکاح کر لیتا ہے، تو وہ آنے والی اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ تو بس یہ وہ توکل کا طریقہ۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس کوئی پیتل کی انگوٹھی بھی نہیں ہے حق مہر کے لیے، تو تیرے پاس کیا قرآن کی آیات کا حفظ اور علم ہے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ اگر تیرے نکاح میں حق مہر کے طور پر تجھے قرآن کی وہ آیات سکھا کر سمجھا دے، پڑھوا دے، تو کیا تو اس حق مہر کے عوض اس سے نکاح کر لے گی؟ اس نے بھی کہا ہاں۔ اور ان کا حق مہر کیا ہو گیا؟ وہ قرآن کی آیات پڑھانا، سکھوانا اور سمجھانا۔ تو حق مہر کین بی لائک اینی تھنگ۔ حق مہر مال بھی ہو سکتا ہے، سونا چاندی طلائی زیورات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیش کی بجائے ان کائنڈ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں شریعت کی حدود اور قیود اور احکامات کو سمجھنے اور اس معاشرے کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو حق مہر کا بٹوارا عموماً نکاح کے موقع پر ہوتا ہے، طلاق کے موقع پر ہوتا ہے، کہ طلاق کے موقع پر لوگ طلاق دینے سے خائف اس لیے ہوتے ہیں کہ اب طلاق دی تو پھر حق مہر بھی دینا پڑے گا۔ ایسے موقعوں پر نہیں ہوا کرتا۔ میرے پاس ایک دفعہ جوان کچھ بچے آئے اور کچھ پریشان تھے اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، اور ان کا مسئلہ کیا تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں، اور ان کا سوال یہ تھا کہ ہماری والدہ فوت ہو گئی اور ہمارے والد اب پریشان ہیں کہ انہوں نے والدہ کو زندگی میں حق مہر نہیں دیا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا اب استغفار کریں اور اپنے بیٹوں کو تاکید کریں کہ وہ اپنے نکاح کے موقع پر حق مہر ادا کریں۔ تو ہماری تو وفات کے موقع پر فکریں آتی ہیں اور طلاق کے موقع پر پریشانیاں آتی ہیں، یہ نکاح کے موقع پر دینا ہے، یہ نکاح کے موقع پر دینا حکم خدا بندی ہے۔ آیت نمبر 5، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ اصل میں یہاں پر بھی جو یتیم کی کفالت کرنے والے، یتیم کے گارڈینز ہیں، سرپرست ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا مال کھانا خوباً کبیرہ ہے، انہوں نے ان کے مال علیحدہ کر کے ان کے حوالے کر دیے۔ اب ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے، یتیم بچے، ان کے حوالے اگر مال کر دیا جائے تو ایک تو وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، اپنے اس وراثت کے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کو لک آفٹر نہیں کر سکتے، اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، عقل اور سمجھ اور شعور سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ اڑا چھوڑیں گے سارا یا گما چھوڑیں گے سارا۔ تو اللہ نے یتیم کی کفالت کرنے والے سرپرست اور گارڈین کو کہا ہے کہ یہ مال تمہارے قیام، زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اگر اسی یتیم کا مال تمہارے پاس ہے اور وہ نابالغ بچہ ہے یتیم، تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کر دیا کرو، اپنی پروٹیکشن میں، اپنی حفاظت میں رکھو، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے رہو، انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور ساتھ انہیں قولوا لہم قولا معروفا، ان کو اچھی بات بتاؤ، ان کو بھلائی کی باتیں بتاؤ، ان کو طریقے سلیقے اخلاق معاملات سکھاؤ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے۔ نکاح کی عمر کون سی ہے؟ بلوغ کی عمر،
یعنی جب بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ، یعنی تمہیں لگے کہ اب اتنے سینسیبل ہو گئے ہیں، اتنے سمجھدار سیانے ہو گئے ہیں کہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کر لیں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہے وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی جس کے پاس اپنا مال ہے وہ یتیم کا مال نہ کھائے، اور جو غریب ہے وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔